ساتھ میں ہدیہ نعت بھی پیش کریں۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے، خاک مجھ میں کمال رکھا ہے، مصطفیٰ نے سنبھال رکھا ہے۔ کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کا بہت زیادہ ہاتھ ہے۔ عرفان شیخ صاحب جنہوں نے فیبرا کا کھوج نکالا، اور کامران نذیر بھائی جو ہمارے فیبرا کے پریسیڈنٹ ہیں، ان سے کہا کہ آپ ایک ریئلٹرز کی تنظیم بنائیں، ریئلٹرز کے وقار کے لیے تنظیم بنائیں، ریئلٹرز کے معیار کے لیے تنظیم بنائیں، ریئلٹرز کے اختیار کے لیے تنظیم بنائیں۔ ممبرز ہیں فیبرا کے سب جو موجود ہیں، گلدستے کی مانند ہو گیا ہے ہمارا یہ فیبرا۔ پوری کراچی میں جہاں جہاں ایسوسیشنیں نہیں ہیں، ان کو جو ہے ہم لوگوں کو موٹیویٹ کریں اور اس احساس کو اجاگر کریں کہ ایسوسیشن کی جو اہمیت ہے اس سے آگاہ کریں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے یہ ذمہ داری ہماری قیادت نے میرے ذمہ لگائی، اور الحمدللہ ہم نے پہلے فضل بیرے کی ایسوسیشن کے لیے ورکنگ کی، اور آج آپ کے سامنے ایک مضبوط ترین ایسوسیشن جو آل کراچی کا اس وقت بازو ہے۔ اس کے بعد یہ سلسلہ ہمارا الحمدللہ جاری رہا۔ پھر ہم نے بفر زون شادمان کی ایسوسیشن کے لیے ورکنگ کی، وہاں کی ایک اچھی ایسوسیشن وجود میں آئی۔ پھر نارتھ کراچی سرجانی کے اندر ہم نے ایفرٹس کی۔ اس سے پہلے ہم ہاکس بے میں بھی الحمدللہ جو ہے ایسوسیشن کا قیام عمل میں آ چکا تھا۔ تمام ریلٹرز کو جو ہے نا متحد کریں، منظم کریں، اور پھر ان کے حقوق کے لیے جو ہے نا یک آواز ہو کر کے ہم آل کراچی کے پلیٹ فارم سے جو ہے اس جدوجہد کو بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔ میرا تعلق گلشن اقبال سے ہے۔ ہماری ایسوسیشن الحمدللہ تقریباً گزشتہ 5 سال سے وہاں ورک کر رہی ہے، لیکن یہ کہ انڈیویجولی کے ڈی اے کے ہوں، ایس بی سی اے کے ہوں یا رجسٹرار کے معاملات ہوں، تو ہمیں ہر دفعہ یہ احساس ہوا کہ انڈیویجولی اگر کوئی ایسوسیشن ہو تو وہ ڈیلیور نہیں کر سکتی، وہ پریشر بنا ہی نہیں سکتی جس کی ایک ضرورت ہوتی ہے ایسے کاموں کے سلسلے میں۔ تو اسی سوچ کو لیتے ہوئے جو ہے آل کراچی بنائی گئی تھی، اور اس آل کراچی میں جو ہے تمام کراچی کے علاقوں کی نمائندگی ضروری سمجھتے ہوئے ہم نے اس ورکنگ کا آغاز کیا، اور الحمدللہ یہ کام ابھی بھی جاری ہے، اور انشاءاللہ عنقریب جو ہے ہم آل کراچی کے اندر جو ہے 3 سے 4 ایسوسیشن انشاءاللہ بہت جلد جو ہے نا ایڈ ہونے والی ہیں۔ الحمدللہ ان کی ورکنگ جاری ہے، کچھ کی کمپلیٹ ہو گئی ہے، تو ایک مناسب وقت کا انتظار ہے، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن کے بانی آل کراچی ریئلٹر ایسوسیشن اور فیڈرل ایریا کے جتنے بھی ریئلٹرز ہیں سب کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جب آل کراچی ریئلٹرز ایسوسیشن کی بنیاد رکھی گئی تو اس وقت کراچی کے مختلف ایریاز کی 7 ایسوسیشنز تھیں جنہوں نے اس بنیادی کراچی کی مدر ایسوسیشن کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد چونکہ آل کراچی کا مقصد یہی ہے کہ کراچی کے تمام ایریاز کی نمائندگی اس مدر ایسوسیشن میں ہو۔ جن ایریاز کی نمائندگی آل کراچی میں نہیں تھی وہاں پر اپنا میسیج کنوے کیا۔ اس کے بعد کراچی کے اہم ترین ایریاز جس میں سب سے پہلے ہاکس بے کی ایسوسیشن کی بنیاد رکھی گئی، اس کے بعد یہ میسیج فیڈرل بی ایریا کی ایسوسیشن میں کنوے کیا گیا۔ ہماری میٹنگ تھی ایسوسیشن آف بلڈرز میں، محسن بھائی جو کہ ایسوسیشن آف بلڈر کے چیئرمین بھی ہیں، انہوں نے خصوصی طور پر ہم سے ذکر کیا کہ فیڈرل بی ایریا کی کیا کوئی ایسوسیشن ایگزسٹ کرتی ہے۔ ہم نے کہا ابھی تو نہیں، لیکن ہم کوشش کر رہے ہیں کہ فیڈرل بی ایریا کی بھی ایسوسیشن، کیونکہ ایک ریئلٹرز کی بہت بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے۔ کراچی کا مرکزی ایریا، کراچی کا دل، اور یہیں سے کراچی کی سیاست نکلتی ہے۔ یہاں کی نمائندگی آل کراچی میں ضرور ہونی چاہیے۔ اسی میسیج کو کنوے کیا گیا
फेडरल बी एरिया के जो रियल्टर्स थे, जिसमें कामरान नज़ीर चेयरमैन, हमाद आरिफ साहब, यूसुफ हमीद साहब, यूसुफ वाइसराय, आल कराची रियल्टर एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी शेख फैसल साहब, ज्वाइंट सेक्रेटरी आमिर शेख साहब, मीडिया सेक्रेटरी यूसुफ वाइसराय, ऑफिस सेक्रेटरी महमूद रजा, इसके अलावा हमारे ट्रेजर जो कि फिनांस के मामला संभालती है, वो सरजानी की एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी महमूद साहब, और इसके साथ साथ मैनेजिंग कमेटी के अरकान, हमारे सीनियर वाइस चेयरमैन इरफान शेख, वाइस चेयरमैन राना सईद साहब, माशाल्लाह ये तमाम कबीना मौजूद है। कराची की रियल्टर्स बरादरी को बताना चाहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना जमहूरी प्रोसेस मुकम्मल कर लिया है। जो फौजदारी करने की मुख्तलिफ एसोसिएशंस की तरफ से कोशिश की गई, मेलाफाइड प्रैक्टिसेस करने की कोशिश की गई, और उन अफराद की तरफ से मेलाफाइड प्रैक्टिसेस करने की कोशिश की गई जो कि आल कराची रियल्टर एसोसिएशन का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन हमने इस्तिकामत का मुजाहरा किया और इस पूरे कारवान को लेके चलते रहे, और तमाम अदारों को, तमाम रियल्टर्स को ऑन बोर्ड रखा। जो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट्स थी मुख्तलिफ अदारों की तरफ से, वो भी हमने मुकम्मल की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं पूरे कराची को मुबारकबाद पेश करता हूं। आल कराची जिंदाबाद। और आल कराची रियल्टर एसोसिएशन अपना ये सफर जारी और सारी भी रखेगी, और इंशाअल्लाह ताला अनकरीब इसकी ओथ टेकिंग सेरेमनी मुनक्किद होगी। और ये ओथ टेकिंग सेरेमनी जो हमारी फर्स्ट ओथ टेकिंग हुई थी, जब इसकी बुनियाद रखी गई, तो वो कराची के रियल्टर्स की अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी तकरीब थी, जिसमें तकरीबन 4000 के करीब कराची के रियल्टर्स ने शिरकत की। और इंशाअल्लाह ताला उसी जज्बे से, उसी तरीके से आल कराची रियल्टर एसोसिएशन की ओथ टेकिंग सेरेमनी की जाएगी, और पाकिस्तान की तमाम एरियाज की एसोसिएशंस, हर शहर की एसोसिएशंस के प्रेसिडेंट्स और उनकी कबीना को दावत दी जाएगी कि वो आल कराची की ओथ टेकिंग सेरेमनी में शिरकत करें। और ये कराची की हिस्ट्री की एक इंशाअल्लाह ताला अजीम शान तकरीब होगी। इसमें कराची के तमाम रियल्टर्स को मदऊ किया जाएगा। और कुछ लोग प्रोपेगेंडा और नेगेटिव खबरें मीडिया के ऊपर और खुसूसन सोशल मीडिया में चला रहे हैं कि कोई इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट हुआ था। मैं तमाम कराची के रियल्टर्स को बताना चाहता हूं कि कोई इलेक्शन कमिश्नर इस वक्त मौजूद नहीं है, वो सस्पेंड हो चुका है। और अल्हम्दुलिल्लाह कराची की जो हमारी मैनेजिंग कमेटी है उसको अप्रूवल मिल चुकी है, और ये खुशखबरी मैं पूरे कराची के रियल्टर्स को देता हूं। हमें मुंतखब इसे इसलिए किया जाता है कि हम रियल्टर्स के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। आपके मसाइल मुख्तलिफ इदारे, जिसमें फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी, जिसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, या जो भी रियल इस्टेट को अदारे मॉनिटर करते हैं, उन अदारों में आपकी सुनवाई भी हो, और इसके साथ साथ आपके मसाइल का अहाता भी हो, और आपको वो पहचान दिलवाएंगे जो आपका हक है, क्योंकि आप कोई मामूली लोग नहीं हैं। हमारा रियल इस्टेट सेक्टर ऐसा सेक्टर है कि ये सेक्टर चलता है तो पाकिस्तान की 74 एलाइड इंडस्ट्रीज इसके साथ चलती हैं, और पाकिस्तान की मुआशी हालत में सबसे अहम रोल ये रियल इस्टेट सेक्टर ही अदा कर रहा है। आप पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री हैं। इसके साथ साथ जो ओवरसीज रेमिटेंसेस पाकिस्तान में भेजते हैं, लास्ट ईयर उन्होंने $29.4 बिलियन पाकिस्तान में भेजे, जिसमें से 65% रियल इस्टेट की मार्केट में इन्वेस्ट हुए। और आप लोग ही हैं जो ओवरसीज पाकिस्तानीज को कन्विंस करते हैं
اور وہ وہاں سے جو پیسہ بیچتے ہیں وہ آپ کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ میں آتا ہے اور آپ کی معیشت کا پہیہ چلتا ہے. انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش ہے کہ وہ کسی طریقے سے بھی, چاہے اس کے لیے سندھ اسمبلی میں ہمیں قانون پاس کروانا پڑے, جو لیجسلیٹو اسمبلی ہے وہاں سے آپ کی پہچان کے لیے اگر اس کو کروانا پڑا تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہم آلریڈی اس پہ کچھ ورک کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی جس کا قانون اسلام آباد کی ٹیریٹری میں لاگو ہو چکا ہے, ہماری کوشش ہے کہ اگر ریئل اسٹیٹ ریگولیٹری اتھارٹی پاکستان کے چاروں صوبوں میں بنتی ہے تو سب سے پہلے ہماری کوشش ہوگی کہ سندھ میں بنے, تاکہ ہماری ریئل اسٹیٹ جو ہمارے ریئلٹرز ہیں, جو پروموٹرز یا بلڈرز ہیں, تمام کو اس اتھارٹی میں ایک ہی جگہ پر اکٹھا کر دیا جائے اور جس میں ریئلٹرز کا مفادات کا تحفظ بھی ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ چیئرمین آل کراچی ریئلٹر ایسوسی ایشن کاشف شاہ صاحب کی طرف سے ایک تجویز جو کہ ریئلٹرز کونسل کے حوالے سے دی گئی, اس میں بھی کام جاری ہے. ریئل اسٹیٹ کی جو کونسل ہے, ریئلٹرز کونسل کا بھی قیام عمل میں لے کے آیا جائے, اور اس پہ بھی ہم پوری مکمل ورکنگ اپنی کر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ ورکنگ جاری رکھیں گے. اور ہمارا مقصد ریئلٹرز کو پہچان دلوانا, کراچی میں اس اپنے شہر میں ریئلٹرز کو وہ عزت دلوانا جس کے آپ حقدار ہیں. آج آپ پروفیشنلزم میں بھی جا رہے ہیں. ہم ریئلٹرز کی تربیت کے لیے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایس ایم کیو کیا ایک انسٹرکشنز کی صورت میں اور انسٹیٹیوٹ کی صورت میں پورے کراچی کے ریئلٹرز کو بھی دیں گے, اور ہماری کوشش ہوگی کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں پڑھے لکھے لوگ آئیں اور جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کو بھی بنیادی تربیت دی جائے. اس سارے مشن کو اصل مقصد آپ کے مفادات کا تحفظ ہے, جس کے لیے ہم نے اس کاروان کی بنیاد رکھی تھی, اور انشاءاللہ تعالی اس مقصد میں کامیاب بھی ہوں گے, اور اس کو کراچی کی ہر ایسوسی ایشن کو ایک ادارہ بنائیں گے جو ادارہ ماں کی طرح ہو, جہاں پر آپ کے مفادات کا تحفظ بھی ہو. اگر کسی کو مالی امداد کی ضرورت ہے تو آپ کی ایسوسی ایشن کے منسلک ریئلٹرز ان کی مالی امداد بھی کی جائے. اگر کوئی بیمار ہے تو اس کے علاج کا خرچہ. آپ نے اپنا جمہوری پروسیس مکمل کیا. ایک دفعہ پھر میں آپ کو بھرپور مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور میری دعائیں اور نیک تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں. حماد عارف بھائی کو, یوسف وائسرائے بھائی کو, یوسف خان بھائی کو اور تمام کابینہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اتنا خوبصورت پروگرام سجایا. اور اب جتنی آواز باقی ہے اس سے میں کچھ لوگوں کو پیغام دیتا ہوں. میرا نام کاشف شاہ, میں چیئرمین آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن. سنا ہے آج رات پھانسی پہ چڑھا دیا جاؤں گا, پھر کہتا ہوں کاشف شاہ, چیئرمین آل کراچی ریئلٹرز ایسوسی ایشن. ایم رحمان کل بھی پریزیڈنٹ تھا, آج بھی پریزیڈنٹ ہے اور کل بھی پریزیڈنٹ ہوگا. تم نے جتنی سازشیں رچی, جتنی پریس کانفرنسیں کی, جو کچھ تم واٹس ایپ پہ چلاتے رہے, بھگاتے رہے, دکھاتے رہے, ہم تمہیں ایک ایکشن سے تمہارا لگایا ہوا الیکشن کمشنر بھی اور ساری سازش بھی انشاءاللہ قانونی طریقے سے ڈیل کر کے دکھائیں گے, بلکہ دکھا چکے. انتظار کرو چیزوں کو قانونی طریقے سے اپنے پاس پہنچنے کا. میں زیادہ بات نہیں کر رہا, میرے خیال میں آپ کو میرا پیغام پہنچ گیا ہے. باقی لوگ میرے جذبے بھی جانتے ہیں, 4 دن میں آواز کھل جائے گی. بقیہ سننی ہو تو موسٹ ویلکم. تھینک یو ویری مچ. وہ سب سے پہلے ہمیں گیسٹ آف آنرز کو شیلڈ آف آنر دینا ہے.
थोड़ी सी मेहनत करवाऊंगा अकील खान साहब से, शेख फैसल साहब से, राना सईद साहब से कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आए। हलफ लेता हूँ कि मैं फेबरा के आइन और कवाइद व ज़वाबित के मुताबिक अपना काम वफादारी, ईमानदारी और काबिलियत के साथ अंजाम दूंगा और फेडरल बी एरिया स्कीम 16 की बेहतरी के लिए और फेडरल बी एरिया के रियल एस्टेट कम्युनिटी की बेहतरी और फलाह बहबूद के लिए अपनी खिदमत और सलाहियतें इस्तेमाल करता रहूंगा। खुदा हम सबका हामी व नासिर हो। बहुत शुक्रिया। इंशाअल्लाह फेबरा की पूरी मैनेजिंग कमेटी आपके एतमाद पे पूरा उतरेगी। आज की तकरीब जो है मैं शुक्रिया अदा करूंगा जिन्होंने ताउन किया। हमारे शाहिद खमीसा भाई सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं फेडरल एरिया रियल्टर एसोसिएशन के, और मुझे बहुत खुशी हो रही है ये बात करते हुए, ऐलान करते हुए कि जिस जगह पे आज हम मौजूद हैं इसके बिल्कुल मुत्तसिल मेरे दाएं हाथ की जानिब शाहिद खमीसा भाई अनकरीब एक प्रोजेक्ट का इफ्तिताह करने जा रहे हैं, जिसके लिए मैं पूरी फेडरल एरिया रियल्टर एसोसिएशन की तरफ से शाहिद खमीसा भाई के इस प्रोजेक्ट के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूं और दुआ गो हूं कि शाहिद भाई की इस प्रोजेक्ट में इनको भरपूर कामयाबी मिले। अल्लाह ताला इनके काम में बहुत बरकत है और इनका बहुत शुक्रिया इस हवाले से भी कि जब भी फेडरल एरिया रियल्टर एसोसिएशन को किसी भी हवाले से कोई ज़रूरत महसूस हुई है तो शाहिद खमीसा भाई ने हमेशा अपने ताउन से फेबरा को नवाजा है। आप तमाम मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप सब तशरीफ लाए और हमें फेडरल एरिया रियल्टर एसोसिएशन को इज्जत बख्शी। खास तौर पर DSP बुखारी साहब का शुक्रिया कि आप तशरीफ लाए।